اس کے بعد پھر حسین کریم کا تابوت آئے گا، آپ اپنے کندھوں پر تابوت میں استقبال کرنا۔ اور سنو جوانوں، سب میری طرف دیکھو، آپ سب میری طرف دیکھو، مجھے کتنی دیر تک دیکھ کرنی چاہیے؟ کتنی دیر؟ بزرگ بھی کھڑے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ جو بیمار بھی ہوں گے، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، انہیں بہت دیر تک کھڑا نہیں رکھا جا سکتا۔ حسین کی 4 برس کی بچی پنجوں کے بل کھڑی رہی تھی، سجاد کو دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا۔ عزیزوں، احساس کا نام ہے کربلا، احساس کا نام۔ جب اذیت و تکلیف کا احساس ہو تو یاد رکھنا، امیر آقا کی غریب بیٹی زینب بے حیا بازاروں میں کھڑی رہی، یہ اس کے مظلوم بھیا کے جانثاروں کے تابوت آنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کرو گے، آئیے آمادہ ہو گیا۔ سب سے پہلے جب تک میں نہیں کہوں گا ایک تابوت باہر نہیں آئے گا، میں جب کہوں گا تابوت آ رہا ہے تو پھر تابوت زیارت کے لیے آئے گا۔ عزیزوں، سب سے پہلا جنازہ جو آنے والا ہے، سب سے پہلا امام مظلوم کی اس جانثار کا ہے۔ امام مظلوم کربلا میں جو درگاہ بادہ میں گرے، یہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ابھی ٹھہر جائیے، جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی توقعات برآمد نہ کیے جائیں۔ بچے آ رہے ہیں، چند لمحوں کے لیے آپ ٹھہر جائیں، دل طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ جب تک آنکھیں خراب نہ بن جائیں، جب تک آنسوؤں کا نذرانہ نہ، ان کا حق ہے نا کہ ان پر روکا جائے، ان کا حق ہے کہ ان کا ماتم کیا جائے۔ سو گواروں، یہ پہلا جانثار جس کے شبیہ تابوت کی زیارت آپ کے درمیان چند لمحوں میں ہے، کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت حور۔ امام مظلوم سے ملاقات ہوئی مقام شرف پر، امام نے دیکھا کہ 1000 کا پیسہ لشکر ہے۔ امام مظلوم نے غازی عباس سے کہا، عباس، یہ لشکر حور کا ہے، دشمنوں کا ہے، لہذا پیاس سے ان کی زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں۔ عباس، یہ دشمن بعد میں ہیں، انسان پہلے ہیں، لہذا عباس ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے انہیں سیراب کیا جائے۔ دل چاہتا میں فرزند رسول سے کہوں، فرزند رسول، دشمنوں کا لشکر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، پہلے انہیں سیراب کرنا۔ عزیزوں، سیراب کیا گیا لشکر کو۔ امام مظلوم نے پھر عباس سے کہا، میرے شیر، میرے غازی، میرے عباس، کا مولا لشکر سیراب ہو چکا ہے، کہ جانوروں کو دیکھ رہے ہو، ان کی زبانیں پیاس سے باہر آئی ہوئی ہیں۔ عباس، ان کے سامنے پانی رکھو، جب تک 3 مرتبہ یہ اپنی مرضی سے منہ نہ ہٹا لیں، خبردار ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ اللہ، حسین جو جانوروں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، وہی حسین کا پیاسا بیٹا اکبر کہے گا کہ بابا، پیاس کی کیفیت سینے میں اتر گئی، اصغر پیاسا رہے گا، سکینہ پیاسی رہے گی۔ سو گواروں، اب جب لشکر سیراب ہو چکا تو زہرا کے لال نے پوچھا، حور تو کیوں آیا ہے؟ کہ میں نے، مجھے بھیجا کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں خود سے تو آیا نہیں، مجھے خطوط لکھ کے بلایا گیا ہے۔ مولا نے اشارہ کیا کہ خطوط کا گٹھر لاؤ، وہ خطوط کا گٹھر لایا گیا، مولا کے سامنے رکھا گیا۔ حور کہتا ہے، خدا کی قسم میں خط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ امام نے کہا، حور نماز کا وقت ہو گیا ہے، علیحدہ نماز پڑھے گا یا ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس نے آواز دی، مولا آپ جیسا جب قریب موجود ہو تو پھر علیحدہ نماز پڑھنے کا مطلب ہی نہیں۔ نماز ادا ہوئی، آگے بڑھا، حور نے کہا بس مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اس نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈال دیا۔ حسین ابن علی نے آواز دیا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ دو سو گواروں، شب عاشور گزر گئی، رات ہو چکی، میری طرف دیکھیے گا، بہت دیر رہیے گا، دیر رات ہو چکی تھی۔ حور بہت بے چین تھا۔ ایک مرتبہ سپاہی کی نظر پڑی، اس نے کہا، حور تو اتنا بے چین کیوں ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ وہ پیاسے ہیں، وہ غریب الوطن ہیں، نرغ آدھا میں گرے ہوئے ہیں، نیزے ان کے سینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ پھر جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن اس نے خیمہ کو کہ خاموش رہنا، سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہتا ہاں۔ کہ کیسی آواز؟ کہا بچوں کے سسکیوں کی آواز، ہائے پیاس، ہائے پیاس،
کھائے پیاس. اور کہتا خدا کی قسم کل رسول کی بیٹی نے اگر پوچھ لیا کہ ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے دوڑا ہوا یا گھوڑے پر سوار ہوا. بیٹی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو نور کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف. بیٹے نے کہا بابا میں بھی ساتھ چلوں گا. بھائی آیا کہنے لگا میں بھی ساتھ چلوں گا. غلام کہتا ہے کہ جب نار میں تھے تو ساتھ رکھا، نور کی طرف جا رہے ہو تو چھوڑ دیا. میں بھی ساتھ چلوں گا، میری طرف دیکھیے گا. اب جو لشکر چلنے لگا ایک مرتبہ حر کو احساس ہے کہ آج جو یہ رسول زادیاں مخدرات قسمت و طہارت حسین غریب نرغہ آدم میں گرا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. سوچتا ہے کہ حسین سے نظریں کیسے ملاؤ گا. عزیزوں کیفیت گناہ یہ کہتی حر کیسے چاہے گا، نظریں کیسے ملائے گا، مگر حسین کا کرم یہ کہتا نہیں حر حسین ہے، زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، معاف کر دے گا. حر نے بیٹے کو بلایا کہ سنو میرا جرم بڑا ہے، خطا بڑی ہے، گناہ بڑا ہے، میں نظر کیسے ملاؤں گا؟ جی بابا. کہ میرے آنکھوں پہ پٹی باندھی. بیٹے نے پٹی باندھی، چند قدم آگے بڑھا. حر کہتا ہے بابا کچھ کیوں گیا؟ بیٹا پوچھتا ہے. کہ میرے لال کیسے جاؤں گا حسین کے ساتھ اسی ہاتھوں سے؟ میں جب میں فرض پہ ہاتھ کر رہا تھا. بیٹے سے کہا ہاتھ کو ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کے باندھے جاتے ہیں. بیٹے نے ہاتھ باندھا، چند قدم چلا تھا کہ مطلب بیٹا بے چین ہو کے کہتا اللہ اکبر. کیا ہوا بابا کیا ہوا؟ بابا پوچھتا ہے کیا ہوا؟ عباس آ رہے ہیں. پھر بیٹا کہتا اللہ اکبر. کیا ہوا؟ کہ بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں. بیٹا پھر کہتا ہے گھر کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. ایک مرتبہ بیٹا کہتا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے، خود سے گھوڑے کو خود سے گرا دیا. کوہنی میں چلتا ہوا حسین آقا کی خدمت میں پہنچا. مولا نے قدموں سے اٹھایا، ہاتھ کی پٹیاں کھولے، آنکھوں کی پٹیاں ہاتھ کھولے. کہو میں نے تجھے آزاد کیا. پھر کہتا مولا خطا بڑی ہے، کیا میری خطا معاف ہو سکتی؟ کہو میں نے تجھے آزاد کیا، ابھی یہ فقرہ کہا تھا. اور ایک بات بتاؤ. کہ جی مولا. کہو جب تو دشمن تھا تب تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا، آج جب تو مہمان بن کے آیا ہے تو حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے جو تیری میزبانی کر سکے. اور کی نمناک آنکھیں ہیں. ایک مرتبہ حضور کو حسین نے معاف کر دیا، بس کسی پہ تابوت آ جائے گا. مڑ مڑ کے نبی کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ حضور میں نے تجھے معاف کر دیا. اور آواز دے گا مولا جلدی سے مرنے کی اجازت دو. حضور کیوں کیا ہو گیا؟ تو مجھے ڈر یہ ہے کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں. اور ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کے کہا اے حر تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہلا رہی ہے. حر نے اپنے پہ تماچے مارے. اللہ کیسا کریم خانوادہ ہے، لو اسے حر کا جنازہ اور تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گئے. رونے والوں آپ نے گریہ ادا کیجیے. کربلا کے پیاسوں سے جنازے ہیں. حسین کا یہ مہمان ہے، نام حر ہے. اللہ اکبر. حضرت حر بن یزید ریاحی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے. سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے. عزیزوں آپ کے درمیان یہ تابوت. اور دنیا والوں آؤ. کل سجاد غریب مقتل میں خون کے آنسو رو رہا تھا کہ لاشیں بے کفن پڑے. آج انہیں کے تابوت یہ سوگوار اپنے کانٹوں پہ لیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں. لیجئے اب آپ کے درمیان ایک جنازہ اور آ رہا ہے. یہ جنازہ کس کا ہے؟ جواں سال. جواں سال. عزیزوں حسین کے قریب اپنی جان قربان کرنے کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے مولانا صاحب قبلہ کے ٹرین بھی ہے، اگلی مجلسیں بھی ہیں، اور تابوت امام مظلوم کا آپ کو مسائل بیان کرنا ہے. تو میں جلدی کوشش کروں گا کہ تابوت کی آپ زیارت کرتے رہیں، مگر آنسوؤں میں کمی نہ ہو. ہونے والوں اس لیے کہ وارث موجود تھے، رونے نہیں دیا گیا. یہ جواں سال جس کا نام گھر قلبی ہے، میں آپ کی خدمت میں پورا واقعہ بیان نہیں کر. اتنا کہنا ہے کہ ماں نے رخصت کرا کے بھیجا تھا. جب اس کا سر واپس آیا ہے تو ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ جو ہم راہ خدا پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. سلام ہمارا اس جواں سال گھر قلبی پر آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے. ہاں یہ قیامت ہے. ایک شہید پر
اگر 1 منٹ بولا جائے تو 72 پر 72 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سجاد کے حصے میں تھا کہ دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، یہ زینب شہزادی کے حصے میں تھا کہ بازار میں کھڑا رکھا جاتا تھا۔ کئی اذان علی کی بیٹیوں نے سنا ہے، ابھی دربار سج رہا ہے، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ 9 محرم کی شب ہے، مولا خیمے سے اس لیے ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو تاریخ یہ جو نام ہے نا پھر اس میں نافع ابن ہلال، مولا نے آواز ہی نافع، جی مولا کا دیر رات، نافع رونے لگے کہ شب عاشور ہے۔ اسی لیے زہرا کے لال نے کہا تھا نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں، بھیا جیسے جانسار مجھے ملے آپ کو نہیں، اے بابا علی جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ حسین رات کی تاریخی نصف شب محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب مولا نے پلٹ کے دیکھا کہ نافع، جی مولا، کہ نافع میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں، کہ جی مولا، مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا، کہ نافع تیرے بچے ہیں، تیرا آباد گھر ہے، میں ضمانت لیتا ہوں شفا کہ اے نافع جاؤ چلے جاؤ۔ نافع کہتا ہے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، آواز دیا نافع جاننا چاہتے ہو میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہ جی مولا ساتھ لے کے پشت خیمہ پہ آئے۔ کہا نافع صبح جنگ ہو، ایسا نہ ہو کہ لعین خیموں پہ حملہ کرتے۔ ایک مقام امام دکھاتے رہے اور اسی اسنا میں پھر امام نے محسوس یہ کیا کہ نافع سے کہا نافع تم یہ ٹھہر جاؤ، نافع کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ سوگوارانی امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان حضرت نافع کا تابوت آ چکا، میری طرف متوجہ رہیے اور زیارت کرتے رہیے۔ کہ نافع نے آواز دی نافع تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں نشیب میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ماں اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں میں کل پیاسا ذبح کیا جاؤں گا۔ عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ چند لمحوں کے بعد نافع لوٹ کے آئے تو کہتے میں نے دیکھا مولا کے خیمے میں چلے گئے، وہ خیمہ علی کی بیٹی کا تھا۔ سوگواروں یہ شب عاشور ہے، کہتے وہ خیمے میں چلے گئے۔ اب جو خیمے میں گئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں بھیا انصار کا امتحان لے لیا ہے؟ کہا ہاں زینب۔ نافع کہتے کہ میں نے جب یہ سنا تو مجھ پہ تابع ضبط نہ رہی تو بڑی تیزی کے ساتھ آیا، حبیب کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی حبیب کے خیمے میں پہنچا تو کیا دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے تھے۔ مجھ پہ نظر پڑی، میری کیفیت دیکھی، آواز دیا نافع حسین ابن علی نے کہہ دیا ہے جسے جانا ہے واپس چلا جائے۔ کہا حبیب میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہ پھر میں نے جو سنا ہے پھر بھی سنو گے تو برداشت نہ کر سکو گے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی کی بیٹیوں کو یقین نہیں ہے، اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے تلوار اٹھائی، تکبیر کی آواز بلند کیا، جیسے ہی تکبیر کی آواز بلند کیا سارے بنی ہاشم کے جوان سارے انصار آ گئے۔ حبیب نے کہا بنی ہاشم کے جوان آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، ہمیں انصار سے سروکار ہے۔ انصار سے کہا تم اپنی اپنی تلواریں نکالو، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی۔ 9 محرم کی شب تھی۔ کہا سنو میں حبیب کہتا ہوں کہ اپنی اپنی تلواریں اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو، سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا۔ کہا آؤ چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ سب علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلے کہ پردہ اٹھا، زہرا کا غریب لال باہر آیا، آواز دیا حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے۔ سارے جوان عزیزوں انصار 9 محرم کی رات تلوار لیے خیمے کے در پہ کھڑے، آواز دیا آقا جا کے شہزادی سے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے، اگر میری شہزادی حکم دے دے تو اسی وقت اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنیں الگ کر کے خیمے کے در پہ رکھ دو۔ اے انصار امام مظلوم یہ سوگوار کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب اس وقت آ جانا جب خیمے نظر آتش ہو رہے ہوں گے، جب سکینہ کو تماچے لے رہے ہوں گے، جب حسین اکیلے میدان مقتل میں جا رہے ہوں گے، لوگ سامنے حضرت عبد الرحمن بک رہنے والے ہیں، قاری قرآن عابد شب زندہ دار امام کے جانثار و مددگار ہیں۔ سوگواروں آپ کے درمیان ان کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، منجا ابن سہل کا تابوت آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں 54 انصار
تقریباً 34,000 جو کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے زیارت کے لیے حضرت منجا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، حضرت منجا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اپنے کانوں پہ لیے ہوئے تابوت گزر رہے ہیں۔ ہاں آج کی یہ قیامت کی شب ہے۔ آپ کی اس بستی میں کوئی اگر غیر آ جائے تو کیا پوچھے گا؟ کہ یہ ایک گھر کے جنازے بتا دینا اٹھانے والا بھی اکیلا تھا جو کئی روز کا پیاسا تھا، غریب حسین۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، آپ کے درمیان تابوت آگے آ لیجئے۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے تو تابوت آپ کے درمیان ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام، زینب شہزادی نے دیکھا فوجوں کو ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا، بھیا یہ اتنی میدان مقتل میں اتنی ہلچل کیسے ہے؟ آواز دیا، بہن فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے، سب آ رہے ہیں، یزیدی لشکر آ رہے ہیں۔ بہن کہتی، بھیا تمہارا کوئی جانے والا نہیں ہے؟ کہا حبیب، کہ بھیا حبیب کو خط لکھو۔ حسین نے خط لکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا خط لکھ لیا؟ کہا ہاں۔ اے میری پردہ بہنوں، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے۔ اے جوانوں، بہنیں بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ بہن نے آہستہ سے کہا، اے بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو۔ کہا بہن نے کیا؟ کہ حبیب دیر نہ کرنا، جلدی آ جانا۔ جیسے ہی حضور میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں، انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جیسے زینب نے پوچھا، فضہ کون آیا ہے؟ کہ آقا کے بچپن کے دوست آئے ہیں۔ کہ اماں سلام کہلا دو۔ جیسے سلام کہلایا، حبیب نے منہ پہ تماشے مارے، اللہ علی کی بیٹی سلام کہلا رہی ہے۔ عزیزو، حضرت حبیب ابن مظاہر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ ادھم ابن امیہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا۔ اب اس کے بعد قاسم ابن حبیب بشر ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹیے، ایک نہیں 72 جنازے اٹھانے ہیں۔ ہاں آپ کے سامنے اب یہ تابوت آ رہا ہے، زیارت کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ ارباب غم سوگواران امام مظلوم کربلا، حسین غریب نے بنی اسد کے بچوں کو بلا کے کہا تھا کہ تم کھیلتے کھیلتے آنا۔ جوانوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا کہ تمہارے مردوں کو غیرت دلانا اور یہ کہنا کہ زہرا کے لال نواز رسول کا لاشا محتل میں بے کفن پڑا ہے۔ بچوں سے کہا تھا کہ تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پر صاف ڈال دینا۔ اے 72 تابوت کا انتظام کرنے والی انتظامیہ، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ انہیں دعائیں دے دینا، یہ تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آئے ہیں، کربلا کے مظلوموں کو سلام کرنے آئے ہیں۔ مجھے پتا ہے تمہارے کلیجے میں اس بیوی کا زخم ہے جو فریاد کر رہی ہے، بھیا معاف کر دینا۔ بھیا تمہارا جنازہ نہ اٹھ سکا، انصار کے تابوت نہ اٹھ سکے۔ عزیزوں، اب آپ کے درمیان وہ جو جنازہ آ رہا ہے، عابد شب زندگار، قاری قرآن، جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا اس جیسے زمین پر 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حضرت عابد کا تابوت آ گیا، آپ بن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوفہ سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جب شجاعت نوش کیا۔ آئیے اس کا جنازہ اور تابوت جب حسین ابن علی نے چراغ کھل کر دیا تو ایک مرتبہ جو ہلچل ہوئی ہے تو یہی بریر کھڑے ہوئے، آواز جو ہے زہرا کے لال آپ جانے کو کہتے ہیں، یہ بتائیے کہاں چلے جائیں جہاں فرزند رسول جیسا کریم آقا مل جائے۔ سوگوارو، آپ کے درمیان حضرت بریر ابن خزیر حمدانی قبیلہ حمدان سے امام کی نصرت کے لیے تشریف لائے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے سدید ابن عمیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب ارزا، آپ کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو تابوت لے کے نکل رہے ہیں تو بچے کس طریقے سے بے چین ہیں۔ وہ کہتے ہیں لاؤ اس جنازے کو ہمیں دے دو، ہم اپنے کاندھوں پہ لے کے گزریں گے۔ اللہ کیسی غربت ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے رنگ سیاہ ہے، سیاہ رنگ۔ امام کے پاس کئی دفعہ ہے، امام نے آواز دیا تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے لیے آئے تھے، معلوم ہے مولا اجازت نہیں دیتے، آنکھیں دبدبائی ہوئی، آنسوؤں سے تر آواز دیتے ہیں فرزند رسول مجھے پتا ہے آپ اجازت نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے،
حسین ابن علی نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کیا کہہ دیا، جون تم نے اجازت دی، میدان مقتل میں آئے، دلیرے کی جنگ لڑی، زانوں پہ زہرا کے لال نے سر رکھا، دعا کی معبود، اسے اپنے رنگ کا شکوہ تھا، میرے معبود عزیز چوتھے امام با اعجاز امامت بنی اسد کے ہمراہ لاش شہداء کو دفن کرنے آئے تو ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا، آقا اے میرے مددگار، اے میرے محسن، یہ بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے کہ لاش سے مشک و عنبر کی بو آ رہی ہے، نور سا سے ہو رہا ہے، آنے والے محسن سڑک پر رہ گیا کہ یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جون کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا، لیجئے اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کے وقت نہیں ہے، سوگوار لب ہل رہے تھے، اشارے سے حبیب کو بلایا، حبیب زخموں سے چور بدن کا خون بہہ چکا ہے، اے حبیب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، فقرہ سنو گے تابوت اٹھانے والوں، آواز دے حبیب جا رہا ہوں، خدا حافظ، زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزیز تاریخ نام مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے، لو اسی مسلم کا جنازہ آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، بشار ابن عمرو کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ عزیزوں میدان مقتل میں حملہ اولا بھی ہے، اور اس کے بعد جو حملے ہوئے ہیں، یہ داستان، یہ واقعہ اور یہ مسائل اور یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے ہیں جسے لوگ اپنی اپنی زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے درمیان یہ تابوت آ گیا، ہاں اب نعمان ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی پھر سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سلیمان ابن مزارب کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا، سر و سینہ کیجئے، ماتم کیجئے۔ قیس ابن مصر اسدی کا تابوت آپ کے درمیان ہے، سوگوارو آج 72 تابوت ہے، 72 جنازے ہیں جسے آپ اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے کربلا کے مظلوموں کا آنسو بہا رہے ہیں۔ لیجئے اب اس کے بعد قیس ابن مصر اسدی کا تابوت وہ دیکھیے آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، ٹھہر جائیے، آپ کے درمیان اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، شبیر و تابوت ہے، امام مظلوم کے خیمے سے دور دور خیمہ نظم کر رہے ہیں، امام کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے، جب وہ پہنچے تو بیٹھے ہوئے، میری طرف دیکھیے گا، غیرت دار ہے نا۔ حضرت علی اکبر گئے ہیں، اور جانے کے بعد کہا کہ میں حسین کا بیٹا اکبر ہوں، بابا نے بلایا ہے، خاموش بیٹھے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ سن لینے میں کیا حرج ہے، یہ گئے ہیں، اور جو وہاں سے پلٹ کے آئے تو قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آج تک اتنی جلدی اتنی تبدیلی نہیں دیکھی گئی کہ زہرا کے لال نے ایسا کچھ کہا ہے جو میرے اور خدا کے بیچ میں راز تھا۔ زہرا کے لال نے بیان کیا، اب تو میں حسین کے قدموں پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کہہ کر کے مولا کے خیمے سے متصل ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین کو نماز ادا کرنے کے لیے آئے، تانا دیا گیا، آواز دی، اے زہرا کے لال آپ نماز ادا کریں، ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیتے رہے۔ فرزند رسول نے نماز تمام کرائی کہ پروردگار تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ روتے ہوئے کہا مولا حق نہیں ادا ہو پایا، آواز خالق تمہارے کس کو قبول فرمائے۔ رونے والوں ایسے انصار کہ جس کے لیے حسین ابن علی آواز دے رہے، جیسے جانے والے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، لوزی ناصرو وفادارو مددگارو تابوت کی شبیہ آپ کے درمیان۔ سلام اور زہیر کہ تمام سوگوار سلام کر رہے ہیں، آپ پہ سلام ہو۔ حسین آقا کی نصرت کے لیے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ لیجئے اب اس کے بعد حضرت شبیر شاکری کا تابوت آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا آپ کی کوفے سے عابد شمس زنددار قاری قرآن ہیں۔ عزیزوں آپ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عبد الرب، تاریخ کہتی شب عاشور مذاق کیا ہے، مذاق۔ لوگوں نے کہا یہ مذاق کرنے کا وقت ہوگا، خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بیجا مسکراتے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ اطمینان اس وقت ہوتا ہے۔ سوچو کہ جہاں پیاس کا غلبہ ہو، شہادت الموت سامنے کھڑی ہو، ایک پیغام شب عاشور میں دے دیا آپ کے درمیان، ان کا بھی تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ حضرت جنادہ ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں اب اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے ہے حضرت جنادہ کا، اور اس کے بعد یزید ابن شبیر کا نام ہماری فہرست میں
شہیدوں کے درمیان یہ تابوت رکھا ہے اور زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی حملہ اولا کے شہید ہے۔ سوگواروں خدا آپ کے تمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ آپ کے درمیان اب جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے حضرت زرغام ابن مالک کا ہے، حضرت سعید کا تابوت ہے۔ سلام ہمارا حضرت سعید پر، یہ بھی مولا کے نماز کے وقت ہاتھ آنے والی تیر کو اپنے جسم پہ لیتے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت زرغام ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان جان نثاروں پر، حسین غریب کے مددگاروں پر۔ مجمع ابن عبداللہ ہے عائدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے کربلا کے پیاسوں پہ ہمارا سلام، کربلا کے حسین آقا کے جان نثاروں پر۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں حسین آقا کی مظلومی پر اور ان جان نثاروں کی وفاداری پر۔ دنیا والوں، جب تک یہ کائنات ہے ان مظلوموں کا ذکر آسمان پہ ہوگا اور یہ عزادار ایسے ہی تڑپ کر ہوتے رہیں گے۔ ہاں لیجئے اب اس کے بعد جو تابوت حضرت عبداللہ ابن بشر کا تابوت زیارت کے لیے آیا، زرغام ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مجمع ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان ہوگا، آپ زیارت کرتے جانا، سوگواروں سروسینہ پیٹنا۔ حضرت عقبہ بن سلس کا تابوت بھی درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعضاء، اب آپ کے سامنے عقبہ بن سلس کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ سلام کیجئے، سروسینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ ارباب غم، جنادہ ابن کعب کا تابوت، امام کے وفادار، مددگار، جانثار، کوفے کے رہنے والے، آپ کے درمیان ان کا بھی تابوت کی شبیہ آ رہی ہے۔ سلام کرتے جائیے، سروسینہ پیٹیے۔ حضرت سالم، ان کا بھی تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اللہ کربلا میں یہ بے کفن لاشیں پڑی تھی، آپ کو پتا ہے حضرت زہیر کہ جن کی بیوی نے ان کے غلام کو بلا کے کہا تھا کہ سنو یہ کفن لو اور لے کے کربلا چلے جاؤ، ٹھہر جائیے گا، تابوت ابھی نہیں آئے گا جب تک میں نہ کہوں۔ آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ زیارت کرتے جائیں۔ یہ سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے تاکہ مجھے نظر پڑے۔ حجاج ابن مسروق کا تابوت ہے، زیارت کر لیجئے اور اب تھوڑی لمحے کے لیے تابوت کو زیارت کے لیے رو دیجئے، اس لیے کہ یہ سوگوار و عزادار تڑپ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تھک گئے آپ۔ کتنے جنازے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں فہرست دیکھ کے بتاؤں۔ اب تک آپ کے درمیان یہ سعید بن مالک کا تابوت، ٹھہر جائیے جب تک میں آپ سے گزارش نہ کروں تابوت زیارت کے لیے نہ لائیے۔ عزیزوں، حضرت سعید بن مالک عبدی کا تابوت درمیان زیارت کے لیے لایا گیا۔ ظاہر ابن عمر کا تابوت، ٹھہر جائیے، آپ کے درمیان تابوت وہ دیکھیے اپنے ہاتھوں پہ لیے کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے جنازے اب تک آ چکے ہیں؟ 36 جنازے۔ کتنے؟ 36 انصار ہیں 14۔ اتنی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا وہ غریب، وہ پیاسا، وہ حسین، کسی پر ذرا سی مصیبت ہوتی دنیا کچھ نہ کرے، صرف اتنا کہتے کہ بھائی کیا ہوا تو غم کا مرہم ہو جاتا ہے، لیکن حسین مقتل میں آواز دے رہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین اپنے جان نثار میدان مقتل میں اذن دے رہے ہیں شہادت کے لیے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا حضرت زہیر، ان کی بیوی نے بلایا، غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر کے کفن لے کے جاؤ، کفن دے دو۔ بیوی کیوں؟ کیا پتہ ہے وہاں پہ لوگوں کے جاننے والے نواسہ رسول ہے، کفن مل گیا ہوگا، لوگوں کے قبیلے کے لوگ آئے، تمہارے تو آقا کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اسے کفن نہیں ملا ہوگا۔ وہ کفن لے کر کے میدان کربلا میں آیا، بہت دیر تک کھڑا رہا، کفن واپس لے کر روتا ہوا چلا گیا۔ مالکہ نے پوچھا کہ تو نے کفن کیوں نہیں دیا، کفن لے کے واپس آ گیا، حالانکہ مالک تمہارا مارا جا چکا۔ آواز دیتا بیوی کیسے دے دیتا کفن؟ کیا ہوا؟ فوجیں تھی؟ کہا نہیں، کہ ڈر گیا؟ کہا نہیں۔ کہ تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ بیوی کیسے دیتا کفن؟ کہا کیوں؟ کہ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھا۔ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ اللہ جن کی لاشیں بے کفن میدان مقتل میں پڑی رہی، آج اس بستی میں
انہیں 72 شہیدوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کی شہید اور تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ لیجئے سوگواروں، آپ کے درمیان زیارت کے لیے جو تابوت آ رہے ہیں، حضرت حرب ابن مریم قیس کا تابوت ہے، سیف بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ راوی غدیر حضرت عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ صحابی رسول عزیز و عابد شب زندہدار قاری قرآن، اللہ اکبر، امت نے کسی پہ رحم نہ کھایا۔ لیجئے آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ حضرت سیف نے حرس کا تابوت، عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ سر و سینہ پیٹھیے، ماتم کیجیے۔ عزیزوں، اب اس کے بعد حضرت سیف بن حرس کے بعد آپ کے درمیان حضرت عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے یزید بن زیاد مہاجر کندی کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سلام ہو ہمارا اس غریب زارہ پر، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر۔ آئیے، اس کا جنازہ آپ کے درمیان آ رہا ہے کہ جس نے بہت اہتمام کیا، ابرو باندھی، کمر جھکی ہوئی تھی، کیسے کیسے جانثار ہیں ہم لا کے کربلا میں، کیا اہتمام کر رہے ہیں۔ اے فرزند رسول، ہمیں اذن وغیرہ دیجیے، ہم میدان جہاد میں جا کر کے میدان قتال میں۔ مسعود ابن حجاج کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت اب آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ سو گواروں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ حضرت ابو سمامہ سعیدی کا تابوت ہے۔ حضرت عمار ابن حسان تائی کا تابوت ہے۔ سو گواروں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، 45واں جنازہ اور شبیہ حضرت ابو سمامہ سعیدی کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ ارباب اعزا کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے کربلا کے مظلوموں کا ماتم۔ اے علی کی بیٹی، اے میری آقا ذاتی، اے میری شہزادی، آپ پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ شہزادی، تم نے فرش رضا جیسی عظیم امانت ہمارے حوالے کی ہے۔ بی بی دعا دے دو کہ عزا یہ سو ایسے ہی قائم و دائم رہے۔ آج ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں جو کربلا میں بے کفن پڑے ہوئے تھے۔ لیجئے آپ کے درمیان حضرت ابو سمامہ سعیدی کے بعد عمر بن حسان تائی کا تابوت، حضرت عمر بن جنادہ بن کعب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت ابو سمامہ سعیدی، عمار بن حسان تائی، زہیر ابن قین، کنانہ بن عتیق تغلبی، یہ تمام تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ یہ حضرت زہیر ابن قین کا تابوت ہے۔ اے زہیر، بیوی نے اہتمام سے بھیجا تھا کہ کفن مل جائے گا، مگر کفن نہ مل سکا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، اب آپ کے درمیان یہ تابوت حضرت عامر ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، حضرت عامر کا تابوت ابن مسلم عبدی کا تابوت ہے۔ جابر ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، حضرت بکر ابن حی کا تابوت اب آ رہا ہے زیارت کے لیے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ اے ناصران امام مظلوم، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ اے کربلا کے حسین آقا کے جانثاروں، آپ پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ لیجئے حنظلہ ابن اسد شبابی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ سوگواروں، یہ حضرت حنظلہ کا تابوت آ گیا۔ جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت انس ابن حارث اسدی کا تابوت آپ کے درمیان ہوگا۔ آپ سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ اور عزیزوں، اب انصار امام مظلوم میں حضرت انس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ عزیزوں، ٹھہر جائیے۔ 54 جنازے، 54 جنازے آسان نہیں ہے۔ کوئی غیر آئے گا تو پوچھے گا کہ یہ ایک گھر کے جنازے ہیں؟ یہ اگر نہیں تو حسین کی گود کے پالے قربان ہونے والا ہے۔
بنی ہاشم کے جنازے آنے والے ہیں، ٹھہر جائیے، جنازے آئیں گے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ آپ کو ایک وقت یاد دلاؤں کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چل رہا تھا، کہاں سے؟ مدینے سے قافلہ چل رہا تھا، وہ تاریخ کہتی ہے ہماریاں لگ گئی، ناقوں پہ بیبیاں سوار ہونے لگی، لیلا بی بی آئی، اکبر نے سوار کر دیا، قاسم نے فروہ بی بی کو سوار کر دیا، ہر بی بی سوار ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جوان ہے آسمان کا رخ کر کے کہتا الحجاب الحجاب الحجاب، تو کیا ہوا؟ کہ لگتا یہ ہے کہ علی کی غیرتدار بیٹی بیت الشرف سے باہر آ رہی ہے۔ یہ آسمانی مخلوق سے کہتا ہے پردہ کر لو پردہ کر لو پردہ کر لو۔ عباس جیسا بھائی موجود تھا، جیسے بی بی باہر برآمد ہوئی، ایک مرتبہ ایک جوان بنی ہاشم سے دوڑا، شہزادی میں سوار کر دوں، پھوپھی اماں میں سوار کر دوں، اون محمد آئے اماں میں سوار کر دوں، مسلم کے بیٹے آئے میں سوار کر دوں۔ زینب کا دل بھر آیا، لیکن تو اپنے ماجائے حسین کی طرف دیکھ کے کہا بھیا یہ سارے مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شام سے واپس اترے۔ کیا سنا آپ نے؟ جنازے آنے والے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو اسی شان سے مدینے میں واپس ہوتا رہے۔ حسین آقا نے اشارہ کر دیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے۔ سجاد میرے لال آپ آگے بڑھو، سجاد تمہیں وہ ہو جو پھوپھیوں کو سوار بھی کرو گے واپس بھی لے کر کے آؤ گے۔ اللہ اکبر، میرا دل چاہتا ہے آپ کے درمیان جو جنازہ زیارت کے لیے تابوت زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے، آپ کو پتہ یہ کس کے ہیں؟ باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں ہے، بیٹوں کی میت ہے، نو کے نیزہ پہ سر ہے۔ جیسے ہی کوفے کا قافلہ پہنچا، مسلم کی بیوہ آگے آئی، آواز دیا اے میرے والی و وارث پہچانا، میں دو بچوں کو کربلا لے کے گئی تھی، وہ نیزے پہ سر ہیں، آپ کے ساتھ دو بچے کوفے گئے تھے، ماں تلاش کر رہی ہے، نوری مسلم کے نو نہاروں کے جنازے آ رہے ہیں، ہائے بطول کا گھر اجڑ رہا ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے، عبداللہ ابن مسلم کا تابوت، پیچھے پیچھے محمد ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ سر و سینہ پیٹو شو گوارو، یہ بطول کا گھر تاراج ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرزندان حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان حضرت عمر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، حضرت عقیل کو جب پتہ چلا، خبر ملی کہ زہرا کا لال بیابو گیا سیرے میں بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا، ہاتھوں کو بلند کے بابو میرے بچے بھی زہرا کے لال کے کام آ جائیں۔ وہ دیکھو تابوت جو کاندھوں پہ لیے کھڑے ہیں، وہ عقیل کے بیٹے کی جنازہ ہے۔ اے عقیل دعا کام آ گئی، بیٹوں نے شروع کر دیا، میدان مقتل میں جان قربان کر دی۔ لو حضرت جعفر ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ اس غریب کا جنازہ ہے کہ جس کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی زیارت کر لیا، یہ عقیل کے بیٹے کا تابوت ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں، ابھی ٹھہر جائیے، ان کا حق ہے کہ میرا جائے، جن کا جنازہ آپ اپنے ہاتھوں پہ لیے کھڑے ہیں، پتہ ہے کس کا تابوت ہے؟ خبر ہے سو گواروں یہ کس کا جنازہ ہے؟ اگر ان بچوں کی ماں کربلا میں نہ ہوتی تو آج یہ کربلا ہم تک پہنچ نہ پاتی۔ سلام ہمارا عزم و استقلال پر علی کی بیٹی زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ سلام اس بی بی پر جو پشت پہ تازیانوں کے نشان نیل پڑے ہوئے، اے میرے ماں جائے حسین وعدہ کر کے جاتی ہوں تیری مظلومی پر کائنات آنسو بہائے گی۔ اللہ، دنیا نے ٹھہر گئی ایسی ماں نہیں دیکھی ہے۔ ماں ہے ماں زینب، تاریخ شب عاشور، دونوں بچے خیمے کے در پہ، نظر پڑی، بچوں کو صبح کے لیے آمادہ کیا۔ صبح ہنگامے عصر حسین میتیں اٹھا رہے ہیں، اسی اسنا میں نظر پڑی، دیکھا اونو محمد، آوازیں تھی اونو محمد تم ابھی زندہ ہو؟ ماں کہتی ہے تم ابھی زندہ ہو؟ بچے کہتے ہیں اماں کیا کروں؟ مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، دونوں بچوں کو لے کر کے بھائی کے قریب آئے، اے میری پردہ دار بہنوں، میرے جوانوں، خدا کرے ہر بھائی کا بہن کا بھائی سلامت رہے۔
ہر بھائی کی بہن سلامت رہے. بہن اس دعا کا نام ہے. ماں کے بعد بے لوث محبت کرنے والی کا نام بہن ہے. مگر کائنات نے حسین اور زینب جیسے نہ بھائی بہن نہیں دیکھے. عزیز و تاریخ کہتی میری طرف متوجہ رہیے، حق حقیق پہ رویا جائے. زینب نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، لیکن ماں جائے کی خدمت میں آوازیہ بھیا اونو محمد کہتے کہ تم اجازت نہیں دیتے ہو. کہاں بہن کیسے دے دو اجازت؟ ٹھیک ہے بھیا نہ دے اجازت، مگر ایک بات بتائے بھیا. کہو وہ کیا زینب؟ کہ بھیا کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب کو جو حسین پیارا تھا یا اونو محمد، تو بھیا یہ بتاؤ زینب کیا جواب دے گی؟ حسین سمجھ گئے کہ بچوں کو جنگ کی اجازت دلانی ہے. ٹھہر جائیے ابھی تابوت نہیں، میری طرف دیکھیے سو کا بات ہوتا ہے کہ رویا جائے. بچوں کو اجازت دلائی. دونوں بچے مطمئن ہو گئے کہ اجازت مل گئی ہے. مامو جان نے اجازت دے دیا، امام وقت نے اجازت دے دیا. اب گھوڑے پہ سوار ہونے جا رہے تھے کہ آواز آئی اونو محمد. دونوں بچے پلٹے. جی اماں. کہاں جا رہے ہیں میرے لال؟ اماں اذن مل گیا ہے میدان مقتل کا. نہیں اونو محمد، خیمے کے ایک حصے میں لے کے آئی. کہ تمہیں پتہ ہے تم کون؟ کہ جی اماں. اور تم جعفر طیار کے پوتے ہو. ایسی جنگ لڑنا زمانہ کہے کہ ہاں جعفر طیار کے پوتے. میرا دل چاہتا ہے بی بی سے کہوں بی بی تیرے بچے پیاسے کتنے ہیں؟ بی بی اونو محمد پیاسے کتنے ہیں؟ آواز دیا سنو جنگ کرتے ہوئے اتنے دور چلے جانا کہ صبح سے میرا جائے نہ گیا میتیں اٹھا رہا ہے. جب تمہارا جنازہ اٹھانے جائے تو بھیا سے کہہ دو بھیا بچے بہت دور چلے گئے. اور سنو اونو محمد، میں عباس کی بہن ہوں، حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب جنگ لڑو گے تو پیاس کی شدت بڑھے گی. خبردار فرار کے قریب. بچے سمجھ کے جی اماں. ماں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جھولے میں اصغر پیاسا ہے. دونوں بچے میدان مقتل میں آئے. حسین آقا کو زینب نے روک لیا کہ بھیا آپ مجھے میرے بچوں کی جنگ بتاتے جائیں. میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بھی بہت آسان ہے. حسین سے پوچھتی جا رہی بھیا زینب تیرے بچے میمنہ میسرہ قلب لشکر کو عبور کر چکے ہوں گے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے الحمدللہ سبحان اللہ. ماں ہے نا داد شجاعت دے رہی ہے. اسی اثنا میں حسین آقا اپنی جگہ سے کہ زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. ماں بے چین ہو گئی کہ بھیا عباس کے شاگرد ہیں. کہ زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. کہ بھیا وہ عباس کے شاگرد ہیں. کہ بھیا بتاؤ نا ہوا کیا ہے؟ اب میری طرف دیکھیے گا سو زمان. جیسے مولا نے فرمایا کہ تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا ہوا کیا ہے؟ کہ تیرے بچے فرات کی ترائی پہ پہنچ گئے ہیں. ماں بے چین ہو گئی کہ اے زینب تیرے بچے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لے رہے ہیں کہیں کوئی لعین چھپ کے حملہ نہ کر دے. اللہ یہ بچے زبان امامہ سے کہلانا چاہ رہے ہیں اماں گواہ رہنا پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے. لونے بچوں کی میت آ گئی مگر ماں نہ روئی، مدینے لوٹ آئی. تو کہتی ہے اونو محمد ماں یاد کر رہی ہے، شاید آواز آ رہی ہوگی اماں معاف کر دینا.
मंजूरी है कयामत ज़ैनब पर, दो चादर से चेहरे याद सुगढ़ मजलूम करबला, आपने शहजादे आलम मोहम्मद का ताबूत उठा लिया अपने कांधों पर। लीजिए, एक माँ और है, करबला नहीं आई है, मदीने में है। जब बच्चे जा रहे थे तो रोज़ा रसूल पे लेके आई थी और कहा था, सुनो, अगर हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ न करेगी। अपने बच्चों को सलीका ये सिखाया था कि हुसैन भाई नहीं है, हुसैन आका है। अजीजों, सोचो इन बच्चों की क्या कैफियत रही होगी। मगर हाँ, जब हुसैन आका की शहादत की खबर मिली तो बशीर से कहा, बशीर चुप हो जाइए, तुम क्या कह रहे हो, हुसैन मारे गए। कहा, बीबी हुसैन मारे गए। कहा, तुझे नहीं पता ना, मैंने अपने बहादुर बच्चों को हुसैन के साथ भेजा था। कहता, नहीं बीबी मारे गए। जब यकीन आया तो एक मर्तबा बीबी ने नजफ को रुख किया। कहा, सुना नहीं कुछ आपने, हुसैन मारे गए। शायद ये बीबी कहना चाहते हैं कि बच्चों ने हक़ वफा अदा न किया। कहा, बीबी ऐसा ना कहो, तुम्हारे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया। कि बीबी आई, बीबी बतूल की तुरबत के पैती बैठ गई, आवाज दिया, बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो। लो सी बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आपके दरमियान ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। रोने वालों, आपके दरमियान इमरान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अबी बकर इब्ने अली का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सोगवारों, ये उम्मुल बनीन के बेटे हैं कि जिन्होंने मजलूम करबला से दादे शुजाअत भी ली है और माँ की जो तरबियत थी उसका हक अदा कर दिया। बीबी उम्मुल बनीन, बच्चों ने हमेशा हुसैन को आका कह के बुलाया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को शहजादी कह के बुलाया। बीबी, तुम्हारी तरबियत को ये सोगवार सलाम कर रहे हैं। लीजिए, आपके दरमियान अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद हजरत जाफर, अब्दुल्ला, इमरान का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गए। मोहम्मद इब्ने अबू सईद इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है। अजीजों, तारीख कहती जब हमला हो रहा था तो एक तीर आया, आपने उस तीर को रोकना चाहा तो पेशानी में ये तीर बेबस हो गया था। उनका जनाजा आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। बदकस अजीजों, आप बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद बिन सभी सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। ठहर जाइए, एक जनाजा है ये उस यतीम का है कि जिसके बाबा को जहर दिया गया है, जिगर के टुकड़े गिरे थे, घर से सफेद कफन में जनाजा निकला था। तारीख कहती है कि जब ये जनाजा वापस लौट के आया तो ज़ैनब रो के कहती थी, मैंने कफन सफेद पहनाया था कि सूख कैसे हो गया, दोबारा कफन पहनाया गया। अब्बास गाजी रो रहे थे। रोने वालों, बकी से आवाज आई, लाओ मेरे बच्चों को मेरे पहलू में सुला दो। हसन ने अपने बेटे कासिम को मैदान करबला में जाने की हुसैन आका से ख्वाहिश रहेगी। ये बहुत नाजुक बदन है, ठहर जाइए। इतना नाजुक बदन कि हुसैन आका ने वो लिबास नहीं पहना है जिससे निशान पड़ जाया करते थे। आका के आगोश में बैठा हुआ कहता है जामों पे, ए अम्मू जान, क्या महज़र शहादत में मेरा नाम नहीं है? हुसैन हर बार वापस कर देते हैं, कासिम तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाबा का गम काफी है। माँ के पास गया, आवाज देता, अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती? माँ ने इसी फिक्रे को आके आका हुसैन से कहा। हुसैन आका ने इजाजत दे दिया। अजीजों, आवाज दिया, ए कासिम, महज़र शहादत में असगर का नाम है। जैसे सुना भी तक कासिम बैठा हुआ था, हसन की जान ने कड़ाई ली, तारीख की बंद टूट गए। आवाजी अम्मू जान, जब फौजें खेमे तक आ जाएंगी, ए कासिम तुम्हें ये भी गवारा न था, बताओ उस वक्त हुसैन क्या करे जब लाश के इतने टुकड़े हो गए कि माँ बीबियों से कह रही हो, बीबियों मुझे मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। लो सी कासिम की मैयत आ रही है।
मुकासिम की यतीम हसन का ताबूत इस सुगवार अपने कांधों के लिए गुजर रहे हैं। दामन वक्त में कतअन गुंजाइश नहीं। मैं सिर्फ एक इशारा करता हूँ और ताबूत आ जाएगा। सिर्फ एक फिक्रा अर्ज करूँगा, ये शहीद का ताबूत अपने कांधों पे लिए इस शहीद ने इतना कहा था कि मेरी लाश को खेमे में लेके न जाना। अच्छा हुआ काफी, अच्छा हुआ काफी, आपने ये कह दिया कि मेरी लाश को खेमे में लेके न जाना। गाजी सलाम ये सोगवार आपको कर रहे हैं, अच्छा हुआ, वरना हुसैन एक मैयत लेके खेमे में जाते, कई मैयतें खेमे से शायद बहन भी बर्दाश्त न कर पाती, सकीना मर जाती। अल्लाह अकबर, बाजी कलम थे, प्यासा फरात की तराई पे सोना पास क्या इसी दिन के लिए साथ बहती आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी लगी दिखलाई। अरे आमयान से तुम नहीं आए भाई अब्बास। सोगवारा इमाम मजलूम ने करबला 11 मुहर्रम को जो कैदी बना के ले जाया जा रहा था, सकीना हसरत से फरात की तरफ देख रही थी। सज्जाद करीब गए, आवाज देते हैं सज्जाद ये कहते थे, मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। सोगवार बीबी रुखसारों के तमाचे ने लोग एक और जनाजा आपके सामने, आका हसन के कमसिन फर्जंद का जनाजा है। सलाम है हमारा, करबला में बतूल का घर उजड़ गया, आले मोहम्मद को रुलाया गया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। आका अकील के बेटे का ताबूत है, सलाम कीजिए, सरो सीना पीटिए, पुरसा पेश कीजिए। अजीजों, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अकील का ताबूत है। हाँ हाँ, ये बनी हाशिम की मैयतें हैं, उठाने वाला हुसैन है। ठहर जाइए, बहुत कयामत है, खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मजलूम करबला के। अजीजों, आपके दरमियान ये जनाजा हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अकील का है। जवानों आओ आगे आओ, एक जनाजा आ रहा है। मेरी दुआ है खुदा करे आपका घर आबाद हो। इतने बड़े मजमे से मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे बता दो, अगर आपके सामने आपका बूढ़ा हुआ आप ठोकर खा के गिर जाए तो क्या करोगे? हुसैन मकतब में ठोकरें खाते जाते थे। अकबर कहता था बाबा आपने जब रुखसत कर दिया है तो पीछे पीछे काश तुम साहिबे औलाद होते, अकबर तुम्हें पता चलता कि बेटे का दर्द क्या होता है। रोने वाला हुसैन के उसी 18 बरस के बेटे अली अकबर का ताबूत आपके दरमियान आ रहा है। उठाने वाले 4 हैं, 4 लोग जनाजा लेके आ रहे हैं, 4 अफराद हैं, 4 अज़ादार। हुसैन अकेले मैयत लेके आ रहे थे। मेरे लाल खैमे के दर पे लेके पहुंचे, हाय वो माँ तड़प के रह गई, क्या करे। किसी ने कहा बीबी तुम्हारा अकबर आया है, कहा जाना तो मैं भी चाहती हूँ, ए अकबर तुम्हारा जनाजा उठ रहा है। हुसैन अली मकतब में लेके आ रहा है, सुगरा को क्या जवाब देना है, सुगरा अरमान से देख रही है। भरी मैयत से लिपट गए शाह के शह
कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर। सगवारों, हुसैन के 18 बरस के बेटे का ताबूत अपने कांधों पे आपने लिया, सरो सीना पीटा, तो ये कह दो बीबी सुगरा इंतजार न करना। अकबर पर्ची खा के मैदान मक्तल में एड़ियां रगड़ चुका, जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश अकबर। रोने वालों, हुसैन गरीब का आखिरी नजराना है मक्तल में, जिसका नाम है असगर। 2 मिनट के लिए ठहर जाइएगा। जिसका नाम है असगर, बेशीर, प्यासा, हमारा बाप शब आशूर झूले पे सर रख के कहती थी, मेरे लाल, मेरा अपना मुकद्दर, लैला का बेटा अपने पैरों पे चल के जाएगा, फरवा का कासिद अपने कदमों से जाएगा। मैं तो 2 बच्चों को लेके आई हूँ, एक तेरी 4 बरस की सकीना है, वो बेटी ठहरी तो मैदान मक्तल में जा नहीं सकती। असगर तू भी तो इतना छोटा है, कैसे मैदान मक्तल में जाएगा। ये माँ किसका नजराना पेश करेगी। अजब नहीं ये बेज़बान आवाज देगा, अम्मा परेशान न हो, हम दोनों भाई बहन ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले हैं कि जमाना जब जब हमारा नाम सुनेगा अपने आंसुओं को रोक न सकेगा। अम्मा ठहर जाइए रोने वालों, ये हुसैन का आखिरी नजराना है। इसके बाद गरीब ज़हरा का ताबूत, जिसके मसाइल मौलाना मेहंदी साहब क़िबला पेश करेंगे। क्या आखिरी नजराना है हुसैन का, असगर नाम है। ए बेशी, तुमने ऐसी शहादत पेश की। एक ईसाई जो करबला सुन के बेचैन हो गया, किताब करबला के वर्क बरदानी कर रहा है। एक शहीद पर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, एक शहीद को पड़ता है, आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहते रहते हैं। इसी असना में उसकी नजर इस शहीद पर पड़ी, तो उसने किताब करबला बंद कर दी, दौड़ा हुआ आया घेरे आसमान और चीख के कहता है, अगर तू है तो इसके कातिल को माफ न करना, अगर तू है तो इसके कातिल को माफ न करना। रोने वालों, इसकी शहादत पे दुनिया रो रही है। नाज है मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि जहां पर हमारे मुहर्रम के दिनों में हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग किस शौक और ज़ौक़ के साथ, किसी तड़प के साथ, एक वाक़या बस पढ़ के गहवारा लाने को कहता हूँ। हालांकि ताबूत के साथ गहवारा आता है, ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा, जिस झूले पे झूला है वो ताबूत बनेगा। असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला, ये उस गरीब की मैयत है, छोटी सी आपके दरमियान है। रोने वालों, आपने सुना होगा बनारस काशी, इसी बनारस में 10 मुहर्रम का जुलूस है। एक हिंदू औरत, बूढ़ी औरत, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी, कमर झुकी हुई, जुलूस हमेशा से जाता है। आज जुलूस को देर हो गई। अक्सर कोशिश कीजिए कि जुलूस में देर ना हुआ करे, ताख़ीर ना हुआ करे। दुनिया की कौमें किस तड़प के साथ आती है। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आई ने काफी शिया चल रहे थे, अज़ादार उनसे पूछा, भाई जुलूस कितनी दूर रह गया। कहा बस करीब में आ रहा है। वो कमर पकड़ती है, कुछ कदम चलती है, कुछ कदम वापस चली गई। 5-10 मिनट गुजरा, फिर आ गई, पूछती है कि तुमने तो कहा था जुलूस आ रहा है, कहाँ है क्या जुलूस। वो कहता बस अम्मा आ रहा, हिंदू औरत है। फिर उसने सजादार से 10 मिनट बाद फिर पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि जुलूस आने वाला। आखिरकार उसने पूछ लिया, अम्मा तुम इतना बेचैन क्यों हो, क्या जानना चाहते हो। हाँ हाँ आओ मेरे साथ आओ। ये हिंदू बूढ़ी औरत उसे लेके अपने घर गई। जैसे घर पे पहुंची, घर का किवाड़ दरवाजा खोला, कहा आओ आओ घर में आ जाओ। ये घर में जाने लगी, कहा आओ सहन में आओ, सहन में लेके गई। फिर आवाज देती नहीं आओ आंगन में आओ, वो आंगन में लेकर के गई तो क्या देखा कि पलंग पर एक छोटा सा बच्चा बेसाख्ता तड़प के रो रहा है। वो हिंदू औरत कहती है मैं इसीलिए बार बार पूछ रही थी कि जुलूस कितनी दूर रह गया। तो अम्मा माफ कर दो, अगर तुमने बता दिया होता तो हम जुलूस से ज़ायरीन को, मौमीन को लेकर आके तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते कि बीमार है। नहीं नहीं बीमार नहीं है, क्या कोई तकलीफ है। कहीं तकलीफ नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रही थी कि जुलूस कितनी दूर रह गया है। आवाज अम्मा बताओ क्यों पूछ रही थी। रोता हुआ देख रहे हो, कहा हाँ। तुम्हें पता ये भूखा है, तुम्हें दूध नहीं कहता। नहीं नहीं, जब तक ये जुलूस गुजर नहीं जाएगा, हमारे घर का तरीका ये है कि हम अपने घर के बच्चों को दूध भी नहीं पिलाते, इसलिए कि हमने सुना है बाबा हुसैन 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया। ले असगर, तुम्हारी कुर्बानी को दुनिया सलाम कर रही है, ये बेशीर दुनिया खिलाफ पेश कर रही है। ये असगर तुम्हारी कुर्बानी
सलाम